کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 16 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم اور تحریر ہے یہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی۔ اس کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 160 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر 10ویں مجلس کا آغاز ہے جس کا عنوان ہے کہ داستان عظیمت امام رضا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی و ان لنا الآخرۃ والاولی۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس ارشاد گرامی نے صاف واضح کر دیا کہ قدرت نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر ایک نہ ایک حجت خدا کو معین کیا ہے۔ تاریخ کا کوئی ایسا دور تصور نہیں کیا جا سکتا جب اس کی طرف سے کوئی حجت اور کوئی نمائندہ نہ رہا ہو، اور عالم انسانیت کا کوئی اثر سوچا نہیں جا سکتا۔ اثر یہ ہے عین صادرے، یعنی جس کا مطلب زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی اثر سوچا نہیں جا سکتا جب اس نے ہدایت کا کوئی معقول انتظام نہ کیا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ نیابت کا مزاج ہی ہے کہ ہر شخص اسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جس سے خود راضی ہوتا ہے اور جس کے اعمال و افعال پر اطمینان رکھتا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ اور بننے کے بعد بھی انسان اسی وقت تک تسلیم کرتا ہے جب تک نمائندہ اپنا پسندیدہ رہتا ہے، اور جہاں سے اس کے اعمال پسندیدگی کے خلاف ہو جاتے ہیں وہیں سے مخالفت اور بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح ہے یا غلط، وہ صراط مستقیم پر ہے یا غلط راستے پر۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری پسندیدگی کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں۔ صفحہ نمبر 161۔ مالک کائنات نے بھی کچھ ایسا ہی نظام بنایا ہے اور اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح تم اپنا نمائندہ اسے بناتے ہو جو تمہارا پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اسی طرح میں اپنا نمائندہ اسے بناتا ہوں جو میرا پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے تم سب اس کے مخالف ہو جاؤ۔ مخالفت سے رائے بدلی نہیں جا سکتی، اور جب بندہ بندے کی رائے کا پابند نہیں ہوتا
تو خدا بندوں کی رائے کا کس طرح پابند ہو جائے گا؟ یا دوسری لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جب تم اپنی پسندیدگی میں میری پرواہ نہیں کرتے تو میں اپنی پسندیدگی میں تمہاری پرواہ کس طرح کروں گا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یاد رکھو، پسندیدگی کا بھی ایک معیار ہے۔ ہر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ پسندیدگی کا مسئلہ اتنا ہی عام اور آسان ہوتا تو دنیا میں کوئی فساد ہی نہ ہوتا اور عالم انسانیت میں کوئی جھگڑا ہی نہ اٹھتا۔ یہ تو پسندیدگی ہی کا اختلاف ہے کہ ایک حاکم بنتا ہے اور دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک حملہ کرتا ہے اور دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک گھر میں بیٹھتا ہے اور دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک اقدام کرتا ہے دوسرا ناپسند کرتا ہے۔ غرض کہ ہر منزل پر ایک عمل کرنے والا ہوتا ہے اور ایک ناپسند کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا تم اپنے سارے اقدامات اسی لیے چھوڑ دیتے ہو کہ شاید کوئی اسے ناپسند نہ کرے؟ اگر تم نے ایسا نظام بنایا ہوتا تو آج دنیا میں زندہ بھی نہ ہوتے۔ نہ جانے کتنی مخلوق ہے جو تمہاری زندگی کو ہی ناپسند کرتی ہے، اور کتنے افراد ہیں جو تمہارے وجود ہی کو پسند نہیں کرتے۔ تو کیا ایسے حالات میں تم نے خودکشی کر لی ہے، زہر کھا لیا ہے، مر گئے ہو، فنا ہو گئے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو تم درپردہ اس بات کے قائل ہو کہ کسی کی پسند اور ناپسند اپنے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر ہے 162۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر تمہیں خود بھی تجربہ ہوتا ہے کہ ناپسند کرنے والے ہی ٹھیک کہہ رہے تھے اور تمہارا ہی اقدام غلط تھا، اور تم اپنے اقدام کی اصلاح بھی کر لیتے ہو، لیکن اس کے باوجود آغاز کار میں یہ احتمال بھی نہیں دیتے کہ شاید میری ہی پسند غلط ہو اور میں ہی خطا پر ہوں۔ تو سوچو، جب تمہارے فیصلے میں غلطی ہوتی ہے، تم راہ سے بے راہ ہو جاتے ہو، تمہاری خطائیں سامنے آ جاتی ہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تب تو تم دوسروں کی پسند کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، جس کے فیصلے میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے اور جسے معلوم ہے کہ کائنات منقلب ہو جائے، اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھوکر کھا کر راستے پر آ سکتے ہو، میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ ہم نے جسے پسند کر لیا پھر اسے کبھی معزول نہیں کیا۔ تم نے روز ایک کو پسندیدہ بنایا اور روز ایک کو معزول کیا۔ ہمارے نظام میں معزول کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم نے جسے پسندیدہ بنا لیا اسے بنا لیا، پھر اس میں کوئی ترمیم نہیں کی، اور بناتے بھی ہیں تو ایسے بناتے ہیں کہ تمہیں بھی عاجز آ کے کبھی رضا ماننا پڑتا ہے، کبھی مرتضی ماننا پڑتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف، ہماری پسندیدگی کسی ایک عمل سے متعلق نہیں ہوتی کہ ایک بات پر خوش ہو گئے اور پھر دوسری بات پر ناراض ہو گئے، صبح کو خوش رہے اور شام کو ناراض ہو گئے، جنگ میں خوش رہے اور صلح میں ناراض ہو گئے، صحت میں خوش رہے اور مرض میں ناراض ہو گئے، اپنا فائدہ ہوا تو خوش ہوئے اور دوسرے کا مرتبہ ظاہر ہوا تو ناراض ہو گئے۔ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو پوری زندگی کے اعمال کو دیکھ کر ماضی حال مستقبل کا جائزہ لے کر اور پھر یوں خوش ہوتے ہیں کہ وہ اٹھے تو خوش، بیٹھے تو خوش، میدان میں رہے تو خوش، گھر میں رہے تو خوش، صلح کرے تو خوش، جنگ کرے تو خوش، دوستوں کے درمیان رہے تو خوش، دشمنوں کے درمیان رہے تو خوش۔ حد یہ ہے
کہ بیدار رہے تو خوش اور سو جائے تو مرضی ہی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہماری خوشی کا انداز ہی الگ ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں تو ایک نیند پر ساری مرضی عطا کر دیتے ہیں، اور خوش نہیں ہوتے تو زندگی بھر رضا کی دعا کرنے پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اور دنیا اور زندگی کا کیا ذکر ہے، مرنے کے بعد بھی دعائیں ہوتی رہیں تو بھی ہم خوش نہیں ہوتے، دعائیں ہوتی رہیں تو بھی ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہماری نگاہ کردار پر رہتی ہے، دعاؤں پر نہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود تم نے کیسی زندگی گزاری ہے اور تمہارا کردار کیسا رہا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تمہارے مخلصین تمہیں کیا سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم مخلصین سے مرعوب ہو جاتے تو فرعون اور نمرود کے حق میں خدائی سے دستبردار ہو جاتے، شداد کی خاطر اپنی جنت کو فنا کر دیتے، قارون کے خزانوں کو آسمان تک بلند کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور تم پر واضح کر دیا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے مریدوں کو نہیں۔ اور یہی تو فرق تھا کہ اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں، کہ دنیا والے اسی پر خوش تھے، دنیا ہمارے ساتھ ہے اور عوام ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، سکہ ہمارے نام کا چل رہا ہے، خطبہ ہمارے نام کا پڑھا جا رہا ہے، تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، لشکر ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ اب ایک خدا ناراض بھی ہو گیا تو کیا نقصان ہے؟ اور اللہ والے کہہ رہے تھے کہ دنیا ہماری مخالف ہو گئی ہے، تخت ہمارا نہیں رہا ہے، سماج ہمارا نہیں رہا ہے، ملک ہمارا نہیں رہا ہے، زمانہ ہمارا نہیں رہا ہے، دنیا ہماری نہیں رہی ہے، لیکن شکر خدا کا کہ خدا ہمارا ہے۔ خدا نے بھی آواز دی، میرے بندے، جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو لیا ہے تو صحیح انہیں ایسا تباہ کر دوں گا کہ اپنی مملکت میں بھی نشان قبر ڈھونڈے نہ ملے، اور تو نے سب کچھ چھوڑ کر مجھے اپنایا ہے تو تجھے اتنا سر بلند کر دوں کہ ظہر کوفہ میں ٹھہرے تو نجف اشرف میں ہو جائے، اور صحرائے بے آب و گیا میں رہے تو کربلائے معلیٰ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلا پیراگراف، ارباب نظر اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ آج اہل دنیا اور سلاطین عالم قبروں کے بھی محتاج ہیں، اور آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیں، کسی کے نشان قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی ڈھونڈے بنی امیہ کی قبریں کہاں ہے، کوئی تلاش کرے بنی عباس کے سلاطین کس کھنڈر میں سو رہے ہیں، اور کوئی آ کے دیکھے کل کے غریب الوطن آج کس شان سے آرام کر رہے ہیں، اور دنیا کس طرح ان کے مزار کا ان کے مزار کا طواف کر رہی ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ سلاطین دنیا میں کسی کی قبر کا نشان ملتا بھی ہے، اس کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اللہ والے ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہارون کی قبر کا پتہ روضہ رضا علیہ السلام سے ملتا ہے، ورنہ ہارون کو کون پہچانتا ہے، اور اس کی قبر کو کون تلاش کرتا؟ اور عجب نہیں کہ رضائے غریب نے آواز دی ہو کہ یہ سلاطین دنیا کی ہوشیاری تھی کہ بڑی شخصیت کے پہلو میں رہو تاکہ نشان قبر محفوظ رہے، لیکن قدرت نے بھی اپنا انتقام لے لیا کہ جو کبھی زیارت رضائے غریب کو جائے گا اس کا فرض ہو جائے گا
کہ اگر مظلوم پر صلوات پڑھے تو ظالم پر لعنت بھی بھیجے، کہ اگر ظالم و مظلوم ایک منزل پر جمع ہو جائیں تو محبت اور نفرت کا فریضہ بھی بیک وقت ادا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر ہے 165۔ اگلا پیراگراف، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب پروردگار عالم کی پسندیدگی کا معیار دنیا کے معیار سے الگ ہے تو دنیا اسے پسند کرتی ہے جو اس کی خواہش کا خیال رکھتا ہے اور وقت پر اس کے کام آتا ہے، اور رب العالمین اسے پسند کرتا ہے جو اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے اور وقت پر اس کے کام آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کسی بندے کو پسند کر کے اپنا نمائندہ بنائے گا تو اہل دنیا اس کی مخالفت ضرور کریں گے۔ یہاں پہلے سے ایک نظام تیار ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نظام میں الہی کی پابندی نہیں کی جائے گی اور اپنے ذاتی نظام پر عمل کیا جائے گا۔ مالک کائنات نے بھی طے کر لیا کہ تم مخالفت کرتے جاؤ، ہم نمائندے بھیجتے جائیں گے، تم ستاتے جاؤ، ہم ہادی بناتے جائیں گے، تم قتل کرتے جاؤ، ہم سلسلے کو قائم رکھیں گے۔ ایک دن تو بہرحال ہماری بارگاہ میں آنا ہے، اور وہی دن وہ ہوگا جب کسی حاکم، خلیفہ المسلمین اور سلطان و بادشاہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس دن سب کو اپنے امام کے ساتھ آنا پڑے گا، اور ہم سلاطین سے بھی سوال کریں گے کہ تمہارا امام کون ہے اور تم کس کی امامت میں رہے ہو۔ تخت و تاج الگ ایک مسئلہ ہے، اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا امام کون ہے؟ کویسچن مارک۔ اگلا پیراگراف، یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر مرے اور ادھر خلافت گئی، حکومت گئی، تخت گیا، تاج گیا، خزانہ گیا، اقتدار گیا، اور جبر و استبداد گیا، قہر و غلبہ گیا۔ اب نکرین آ کر نہیں پوچھتے کہ آپ کی حکومت کتنے رقبے پر تھی، آپ کے مرید کتنے تھے، آپ کے خزانے میں کتنا مال تھا، آپ کے کر و فر کا کیا عالم تھا۔ اب تو ایک ہی سوال ہے کہ آپ کا نام، آپ کا امام کون تھا، آپ نے کس کی امامت میں زندگی گزاری ہے اور کس کو اپنا امام تسلیم کیا ہے؟ کویسچن مارک۔ سوال قبر ہی نے آخرت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ سوال قبر ہی نے آخرت کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہاں کس کے ساتھ جانا ہے اور کہاں جانا ہے؟ کویسچن مارک۔ اگر امام صحیح ہے تو جنت، ورنہ جہنم کا راستہ تو کھلا ہوا ہی ہے۔ یہی بات امام علی بن موسیٰ رضا نے مامون رشید سے کہی تھی کہ جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قسیم جنت و نار مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے، آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو سنی ہوگی کہ علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے اور علی علیہ السلام کی دشمنی کفر ہے۔ اس نے کہا ہاں سنی تو ہے۔ فرمایا پھر تو جنت اور جہنم کی تقسیم ہو گئی، جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اگلا پیراگراف، یہ کہہ کر وہاں سے آپ اٹھ کر چلے تو راوی نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہترین دلیل قائم کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دلیل مامون جیسے لوگوں کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ میرے جد صراط پر کھڑے ہوں گے اور ہر گزرنے والے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ ھذا الی و ھذا لک، اے جہنم یہ میرا ہے
اور یہ تیرا ہے۔ جس کو علی علیہ السلام اپنا کہہ دیں گے وہ جنتی ہوگا، اور جس کو اپنے سے الگ کر دیں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف، مالک کائنات نے جنت و جہنم کا اختیار دے کر بھی واضح کر دیا کہ دنیا کے نمائندوں کے پاس تخت و تاج اور خزانہ اور بیت المال ہوتے ہیں، اور میرے نمائندے کے پاس جنت و کوثر، تسنیم و سلسبیل، حور و غلمان اور نعمات و لذات کا اختیار ہوتا ہے۔ سلطنت دنیا موت پر تمام ہو جاتی ہے، اور امامت کی اختیارات موت سے شروع ہوتے ہیں۔ جہاں سب خاموش رہتے ہیں وہاں امام بولتا ہے، اور جہاں سب نفسی نفسی کرتے ہیں وہاں امام امت کی شفاعت کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہم نے جسے پسند کر لیا اس کے کردار کو اتنا طیب و طاہر بنا دیا کہ سلاطین دنیا بھی اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کیا تاریخ اس حقیقت کو نظر انداز کر دے گی کہ جن مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات کو مشورے میں شریک کرنے کے قابل بھی نہ سمجھا تھا، انہوں نے ہی 12 سال کے بعد خلافت کا ایک حقدار تصور کر لیا، اور 25 سال کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہو گئے، اور بے قرار ہو کر کہنے لگے کہ یا علی علیہ السلام ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے ہاتھ کھینچ لیا، جب کل تم نے مجھے قابل بیعت نہیں سمجھا تو آج بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب قوم کو اصرار بڑھا تو فرمایا یہ بیعت سر راہ بازار میں ہوگی، بیعت کرنا ہے تو مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آؤ، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آؤ، جب میں ممبر پر بیٹھ جاؤں تب بیعت کرنا۔ مجمع مسجد میں آیا، مولا کائنات ممبر پر تشریف لے گئے اور تمام سابق خلفاء کی منزل سے بلند ہو جائے، یہ تمام خلفاء کی منزل سے بلند جائے پیغمبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ اب بیعت کرو۔ یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے پیغمبر کا جانشین سمجھو، سلسلہ کا چوتھا نہ سمجھو۔ سلسلے کا چوتھا ہوتا تو چوتھے زینے پر بیٹھتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ دنیا آنکھیں کھول کر دیکھ لے کہ میں سلسلے کا خلیفہ نہیں ہوں، بلا فصل جانشین ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بیعت ہوئی، حکومت ملی، امت نے سر نیاز جھکایا، اور 25 سال کے بعد امت کو اپنا 25 سال کے اندر امت کو اپنا حشر معلوم ہو گیا۔ سر بازار بیعت لینے سے انکار کر کے بتا دیا کہ بیعت کے طلبگار اور ہوتے ہیں اور بیعت کے حقدار اور ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 168۔ اگلا پیراگراف، مجھے دنیا کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، جس کی غرض ہوگی وہ خود آ کر بیعت کرے گا۔ تاریخ نے ایسا بے نیاز کردار نہیں دیکھا، اور یہ انداز سوائے اللہ والوں کے کسی کا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ استغنا یا مولا کائنات کے کردار میں دیکھا تھا، یا دوبارہ علی بن موسیٰ الرضا کے کردار میں دیکھا کہ ظلم و ستم ڈھانے والا بادشاہ بالآخر حالات سے مجبور ہو کر امام علیہ السلام کو مدینے سے طلب کرتا ہے کہ آپ کو ولی عہد مملکت بنا دے، اور خود آپ
سے التماس کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف، ولی عہدی کے سلسلے میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مامون امام علیہ السلام کا مخلص تھا اور آپ سے خاص عقیدت رکھتا تھا۔ ضرورت ہے کہ چند الفاظ ہونا چاہیے تھے، چلیں چند لفظ اس پس منظر کے بارے میں بھی عرض کر دی جائیں۔ جن حالات نے مامون کو اس اقدام میں ولی عہدی پر مجبور کیا تھا، اور اس نے امام کے سامنے یہ پیشکش کی تھی۔ اگلا پیراگراف، یاد رکھیے بنی عباس نے اقتدار پانے کے بعد سے بنی فاطمہ علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی نظیر بنی امیہ کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ جو تخت حکومت پر آیا اس کا پہلا فریضہ تھا کہ سادات کو قتل کرے، زندہ دیواروں میں چنوائے، اور جو ان کا سربراہ ہو اسے ہر طرح ذلیل کرے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام ان حالات سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے کبھی اس اقدام کی قیادت نہیں کی جو بنی ہاشم کی طرف سے بنی عباس کے خلاف ہوا۔ سادات کرام کا یہ حال تھا کہ جب مصائب و شدائد سے عاجز آ جاتے تھے تو فوج تیار کر کے اٹھ جاتے تھے اور بالآخر قتل ہو جاتے تھے، اور خود ہی قتل نہ ہوتے تھے بلکہ پورے کے پورے خاندان کو تہہ تیغ کرا دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 169۔ امام علیہ السلام نے بارہا ان اقدامات سے روکا، لیکن جوش کو ہوش کہاں۔ ادھر حکومت کے ہوا خواہوں کا بھی یہی عالم تھا کہ کچھ تو بنی فاطمہ علیہ السلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے سیدھے سادے سادات کو بھڑکا کر میدان میں لے آتے تھے اور تہہ تیغ کرا دیتے تھے، اور کچھ حکومت سے اپنے حالات کا انتقام لینے کے لیے انہیں اعلی کار بناتے تھے، لیکن انہیں ہوش نہیں آتا تھا۔ اور اکثر اوقات تو ایسا ہوا کہ جب معصومین علیہ السلام نے سمجھایا تو اسے حسد اور خاندانی عداوت پر محمول کر دیا اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ان کے مقابلے میں سکوت فرمایا اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک ہوا کہ ہارون کا نمائندہ عیسیٰ جلوبی محمد بن جعفر صادق علیہ السلام کی تلاش میں مدینہ تک پہنچ گیا اور امام رضا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ ہارون کا حکم تھا کہ جو سید ملے اسے قتل کر دینا اور گھر لوٹ لینا۔ اگلا پیراگراف، جلودی نے گھر میں گھس کر عورتوں کے زیورات لوٹنے کا ارادہ کیا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر آپ نے قسم کھائی کہ میں سارا سامان لا کر دے دوں گا۔ تب وہ ظالم خاموش ہوا اور آپ نے خواتین کے زیورات تک لا کر ظالموں کے حوالے کر دیے۔ یہ حالات پیش آ رہے تھے لیکن سیادت کرام کو ہوش نہ آیا تھا اور یہ حالات پیش آ رہے تھے لیکن سادات کرام کو ہوش نہ آتا تھا اور انہیں حکومت سے انتقام کی دھن سوار تھی کہ اقتدار ہمارا حق ہے، اور بارہا امام علیہ السلام سے بحث بھی کی، جھگڑا بھی کیا، اور کبھی کبھی تو حکومت کے اعلی کار بن کر زہر دینے میں بھی حصہ لیا۔ صفحہ نمبر 170۔ لیکن یہ امام کا ظرف تھا کہ جملہ حالات کو دیکھتے رہے اور سکوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات یہ ضرور فرما دیا کرتے تھے کہ اس اقدام کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا،
اس میں پورے خاندان کی تباہی ہے، لیکن وہاں کون سننے والا تھا؟ ایک مرتبہ آپ نے غیظ میں آ کر زید بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے فرما دیا کہ تم نے حوث حکومت میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، یہ بہت برا کام کیا ہے، میں قطعاً تم سے راضی نہیں ہوں۔ زید نے کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گناہ گاروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو احکام الہی کی مخالفت کرے وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ یاد رکھو، یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ذریت فاطمہ علیہ السلام پر آتش جہنم حرام ہے، تو جو چاہو کرو۔ ذریت فاطمہ علیہ السلام سے مراد صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے علاوہ جو جیسا کرے گا اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ہمارے بعد حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سید نیکی کرے گا تو ثواب دوہرا ملے گا، اور وہ برائی کرے گا تو عذاب بھی دوہرا ہی ملے گا۔ یہ تم نے کیا غضب کیا کہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی اور زید النار کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سفارش کر کے حکومت کے انتقام سے آزاد بھی کرا دیا، لیکن متوجہ کر دیا کہ اولاد فاطمہ علیہ السلام کا یہ کردار نہیں ہے، اور وہ نہ حکومت کی طرفدار ہوتے ہیں نہ حکومت کے طلبگار۔ حکومت کی غرض ہوتی ہے تو ان کی چوکھٹ پر آ جاتی ہے، ورنہ وہ خود کسی کی ڈیوڑی پر نہیں جاتے۔ صلوات۔ اور یہیں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔